السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اگر آواز کلیئر ہے تو مجھے میسج پہ آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی اسٹوڈینٹ، آپ کا نیم جیسے کال ہوتا رہے تو آپ مجھے میسج پہ بتاتے رہیں۔ عبد المقید۔ دیکھیں آپ وہاں پریزنٹ کر رہے ہیں نا، یہ گروپ سے باہر جیسے عبد المقید نے لکھا ہے، اب یہ جنرل چیٹ میں میسج میں آ رہا ہے، مجھے ادھر آ کے دیکھنا پڑے گا، اور اس کی ساؤنڈ بھی نہیں مجھے آ رہی۔ آئینہ علی، آئینہ علی، نہیں ایک ایک کے لیے آنا پڑے گا ادھر۔ ایمن جلیل، امیشا، امارہ شیخ، امیشا امارہ دونوں ہیں۔ انچل رانی، انیکا قاضی، اقصا۔ انچل رانی ہے، انیکا اور اقصا نہیں ہے۔ اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عواد احمد شیخ۔ اریبہ صفتین ہے، اس کے بعد والے دونوں نہیں ہیں۔ عائشہ علی، بنا، بشرا پروین۔ بشرا ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اشباع خالد، اشباع خالد، فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر۔ ایمن جلیل کو اب یاد آ گیا ہے، نہیں اٹینڈنس۔ ایمن جلیل کا نام تو اوپر گزر گیا تھا۔ فائزہ، فائحہ ضیا، فائحہ ضیا، ہبہ کنول، اقرا، خلات شمس۔ جی نہیں ہے ان میں سے کوئی، خلات شمس بھی نہیں ہے۔ ابھی لاگ ان تو ہوا تھا۔ اقرا، ہبہ کنول، فائحہ ضیا، کرن کماری، کشور، لامیا وسیم۔ یہ دیکھو نا، اٹینڈنس بھی اوپر کرنی پڑ رہی ہے، ایک سیکنڈ۔ فرح، بنا، فرح صدیقی ہے، فرح صدیقی ہے اور بنا ہے، اور کرن کماری ہے، کشور، کرن کماری کہاں ہے اور کشور کدھر ہے؟ یہ رہی۔
لامیا وسیم، مریم مظہر، میمونہ ایمان. لامیا میمونہ ہو گئی، باقی دونوں نہیں ہیں. مریم مظہر بھی نہیں ہے. محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب. مریم مظہر سر ہے، فرا پریزنٹ ہے. محمد سفیان اور مریم مظہر. محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، رامش رزاق، رجا ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی. رفیدہ خان. واٹس ایپ گروپ میں لنک میں نے بھیج دیا ہے، وہاں سے شو ہو رہا ہے. رفیدہ خان، سمیر سمی، ثنا سلیم، سارا بانو، شانیف. سارا بانو ہے، اور بانو، سارا بانو لگا دی. شنیف نہیں ہے. محمد صبور ندیم لگا دیے. وسیم ابھی نام نہیں آیا آپ کا، جب نام آئے گا تو آپ نے پریزنٹ بولنا ہے. شیلا انجم، شنیف، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی. جی ان میں سے کوئی نہیں ہے. سہیرہ باسط ہیں. سیدہ تقوی، ام ہانی منیر، عروۃ الزہرا. ام ہانی منیر، عروہ زہرا نہیں ہے ان میں سے کوئی. ام ہانی منیر، عروۃ الزہرا. وانیہ مسعود، وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ علی. جی ان میں سر سے سر ثانیہ. 12157 ثنا سلیم. جی سر آپ کا رنگ، سر 12157 ثنا سلیم. سر آپ کا رنگ اوپن نہیں ہو رہا تھا، ابھی ہاں اوپن ہاں ہوا ہے میں مجھ. ٹھیک ہے. ثنا، وانیہ، وسیم اکرم. وسیم اکرم، وانیہ. ثنا سلیم نام ہے پورا نا. جی چلیں جی، ہو گئی اٹینڈنس تو کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. پریویس کلاس میں انٹروڈکشن ٹو اسلام ہم نے آپ کو بتایا، جس میں اسلام کی ڈیفینیشن، پھر ہم نے آپ کو 5 پلرس آف اسلام سمجھائے، ٹو دی پوائنٹس، 7 آرٹیکلز آف اسلام. اب آج جو ہے اسی کی ہم ڈیٹیل میں اس کو لے کر چلیں گے. 5 پلرس آف اسلام جو بیسک پلر آف اسلام کہلاتے ہیں. ان میں سب سے پہلا ہم نے پڑھا بھی تھا آمنت باللہ، جو دونوں میں سیم ہے. 7 آرٹیکلس میں بھی فرسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے، آرٹیکل ہے، وہ بلیف کا ہی ہے. اسی طرح 5 پلرز آف اسلام میں بھی فرسٹ ہمارے پاس بیسک پلر بلیف کا ہے. بلیف مینس وننس آف گاڈ، توحید. ٹھیک ہے. توحید ان دی عربک لینگویج از دی وربل نون آف وحدہ which means to make something one. So توحید means attributing oneness to Allah and describing him as being one and unique.
with no partner or pair in his essence and attributes. There are three types of Tawheed. First one is Tawheedul Khaliq, believing in the one true creator. Tawheedul Ibadah, worshipping the one true creator. Tawheedul Asma wa Sifat, believing the unique attributes of Allah. तौहीद वहदा के लफ्ज से जो है ना अरबी में इस्तेमाल होता है। वहदत कहते हैं अकेले को, वन्नेस अकलोता, कुल वल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह यकता है यानी कि वाहिद है और उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और तौहीद की तीन किस्में हैं। सबसे पहला तौहीदुल खालिक, यानी कि अल्लाह अकेले हैं, रियल क्रिएटर है, बनाने में भी अल्लाह अकेले हैं, उनका कोई सानी नहीं है, उनके साथ कोई शरीक नहीं है। रियल क्रिएटर जैसे हम इंसान भी बनाने वाले हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन हम भी बहुत सी चीजें बनाते हैं, वो चीजें अल्लाह ने नहीं बनाई हैं, तो हम अल्लाह के साथ शरीक हो गए, गोया खालिक में, क्रिएटर में। अब जब यहाँ पर आ जाए तो ईदुल खालिक को समझे, गॉड इज द ओनली गॉड एंड द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, नो वन हैज द राइट टू क्लेम दैट ही हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। यानी इस कायनात को कोई भी नहीं दावा कर सकता कि उसने बनाया, अल्लाह बनाने वाले। और इवन पार्ट्स ऑफ इट एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी, ना कोई छोटे हिस्से का भी कह सकता है कि मैंने ये बनाया, बल्कि सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। वी हैव टू अडॉप्ट दिस बिलीफ wholeheartedly if we want to be true believers. This belief is called in Islam Tawheedul Khaliq, which means believing in one creator, believing in one Lord, and believing in real creator. Definition of real creator यही है कि to create anything without any resources. अल्लाह सुब्हाना व ताला बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिए के ना हर चीज को पैदा करने वाले, जीरो से। और इंसान कैसे क्रिएट करता है कि इंसान के पास कुछ मौजूद हो, सोर्सेस हो, तब जाके वो किसी चीज को तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ जिस तरीके से, इनको आपने अपने पास नोट करना है, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। कौन कौन हमारी बात सुन रहे हैं मुझे मैसेज पे बताएं आप। जी स्टूडेंट्स, हाँ, एक वानिया सुन रही है, ठीक है। तो बस ये है कि आपने बिल्कुल जो है ना टेंशन के साथ ये सुनना है सारा कुछ, ताकि आपको आसानी रहे और पेपर में आप इसको सॉल्यूट कर सकें, ठीक है, ये जरूरी है। तो तौहीदुल खालिक की बात चल रही है। रियल क्रिएटर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, टू क्रिएट एनीथिंग विदाउट एनी रिसोर्सेस, ठीक है ना, दिस वन इज अ रियल क्रिएटर। अब यही असल बनाने वाला है। तो इंसान जो कि सोर्सेस के थ्रू बनाता है, इसलिए वो रियल क्रिएटर नहीं है, ठीक है ना। रियल क्रिएटर अल्लाह ही की जात है। अब सेकंड टाइप तौहीदुल इबादा, नो वन इज वर्थी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट गॉड। अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो इबादत है वो अल्लाह की है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इबादत लोग किसकी करते हैं, आप मुझे मैसेज पर बताएं स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है, आप जानते हैं तो। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा लोग किसकी पूजा करते हैं? क्योंकि जब दीन में, हमारे इस्लाम में प्रैक्टिस की जाएगी अपने बनाने वाले की ना, तो वो इबादत कहलाएगा। और अगर दीन से हटकर कोई भी प्रैक्टिस होगी तो वो पूजा कहलाएगी, उसको इबादत नहीं कहेंगे कि जी वो हिंदू लोग जो हैं अपनी इबादत करते हैं। ये हमारे यहाँ कहना गलत है, उनके खुद के यहाँ कहना भी गलत है, वो खुद भी यही कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध वगैरह की भी नहीं, बल्कि और ना भुट्टो की,
بتوں کی ثنا جو کہہ رہی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد، ایک تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ اس کے بعد جو پوجا کی جاتی ہے نا، انسان اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے ضمیر کی، اپنے نفس کی پوجا کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، یہی نفس کی پوجا ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ من چاہی پہ نہ چلے، بلکہ رب چاہی پہ چلے، جو اللہ چاہتے ہیں نا، اور اسی پہ اللہ بندے سے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو توحید العبادہ، خالص جو عبادت ہوگی وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، نہ کہ نفس کے لیے، اپنے بھی نفس کے لیے نہیں ہوگی کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو بس فلانا کام کرنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے تو بس فلانی جو ہے نا جگہ جانا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے تو میں نے فلانی چیز کھانی ہے، چاہے وہ حرام ہے حلال ہے یہ نہیں دیکھنا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو فرمایا کریٹر آف دی یونیورس، چونکہ اللہ ہے، ورشپنگ اللہ in fact is a must on us. This belief is called Tawhidul Ibadah, which means the belief in only worshipping the one true God. اور اللہ کے ساتھ نا عبادت کرنے میں، ورشپنگ کے اندر کسی دوسرے کو آپ نہیں ساتھ کر سکتے، اور وہ شرکت داری ہو جائے گی، اور وہ حرام ہے، شرک ہے۔ اور شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے اوپر مر گیا تو پھر مسلمان نہیں مر سکتا، مسلمان کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا۔ توحید الاسماء والصفات، God has the highest and greatest names and attributes. No one has these great names and attributes except Allah, the Creator. This belief is called in Islam Tawhid al-Asma wa Sifat. It means that only God has the greatest names and attributes. Alhamdulillah. God has the greatest names and attributes. He is free of all weakness and deficiencies. اب ہم بچپن سے یہ بات سنتے چلے آئے کہ جتنے بھی اچھے اور خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ سب کی سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ حالانکہ جتنے برے نام ہیں، بری چیزیں، بری صفات ہیں، وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ وہ تمام بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، آنسر دے رہے ہیں، اللہ نے ہی پیدا کی ہیں، اللہ ہی اس کا بھی کریٹر ہے۔ کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برائی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی قسم ہے، گویا ہم نے ہی جو ہے انسان کے اندر برائی کو پہلے پیدا کیا ہے، پہلے ہم نے برائی کو انجیکٹ کیا، انسان کے اندر برائی کو ڈالا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اچھائی کو ڈالا ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر پہلے ہم نے برائی ڈالی ہے۔ اب جب برائی بھی ہے تو پھر اللہ کے لیے برے نام کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے ہی تو برے نام بھی پیدا کیے۔ شیطان کو بھی کس نے بنایا؟ شیطان خود اپنی مرضی سے تو شیطان نہیں پیدا ہوا، تو شیطان کو بھی اللہ نے ہی شیطان بنایا۔ لیکن جتنے برے نام ہیں وہ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، یوز نہیں کرتے۔ جتنے برے کام ہیں وہ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ سوال ہے۔ اسی طرح سوال ہے جیسے میں نے ابھی توحید الخالق میں کیا کہ انسان بھی کریٹر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کریٹر ہے، لیکن انسان تو بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ ریئل کریٹر کی ڈیفینیشن اگر آپ جانتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔
کہ اصل بنانے والے اللہ ہیں، انسان سورسز چیزوں کے ذریعے بناتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا بنانے میں بھی، خالق ہونے میں۔ ایسے ہی جتنے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں اور جتنے اچھے کام ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آنسر یہ ہے کہ بھائی انسان بھی جب اچھے کام کرتا ہے تو وہ اچھے کام کی وجہ سے اچھے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیشہ ہی اچھی بات کری، اچھی صفات ہیں اللہ کے اندر، اور اللہ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اللہ نے کبھی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولا۔ جب اللہ نے کوئی غلط بات نہیں کری، غلط کام نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، نعوذ باللہ، سب اچھے کام کیے، تو اس لیے اللہ کے ساتھ اچھے پیارے پیارے خوبصورت نام جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، تم اپنے رب کی بات کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تمہارا رب اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا، وہ اپنی بات کے اوپر رہتا ہے۔ اس نے جو اللہ نے فرما دیا اللہ وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ تھا فرسٹ ٹائپ آف 5 پلرس آف اسلام، توحید، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلیف، یقین ہونا، ایک اللہ پر ہمارا یقین ہے۔ تو سیکنڈ پلر آف اسلام کیا ہے؟ صلات، یعنی کہ نماز، جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ صلاح called namaz in some languages is one of the 5 pillars in the faith of Islam and an obligatory religious duty for every Muslim. One of the most distinctive aspects of Muslim life in the emphasis on daily ritual prayer. Ritual prayer called Salat is one of the 5 pillars of Islam, every Muslim above the ago. Perhaps the most well-known Muslim practice among those who don't adhere to the religion of Islam is ritual prayer or Salat, which is performed 5 times a day. ٹھیک ہے نا؟ الفجر ہے، اسی طرح ظہر ہے، عصر، مغرب اینڈ عشاء۔ صلات از ون آف دی 5 pillars آف اسلام۔ اور نماز فرق کرنے والی، ڈفرینس بٹوین کفر اینڈ مسلم، اسلام، مسلمان اور کافر کے درمیان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو لوگ نماز جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھنے آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ دیکھیں، یعنی اپنی نماز بھی ان کے چکر میں چھوڑ دو، اور چند جوانوں کو کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والے کا تو کیسا سخت خطرناک گناہ ہے۔ اور جو ایک لڑکی اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، جب اس کی ماں سے پوچھا گیا، اس نے ماں نے بولا نماز تو پڑھتی تھی لیکن دیر سے پڑھتی تھی، اینڈ آف دی ٹائم پہ وہ نماز پڑھتی تھی، تب بھی دیکھیں عذاب قبر ہو رہا ہے، آگ میں جل رہی۔ Prayer is always directed in the direction قبلہ آف دی کعبہ شرائن ان مکہ۔ یہ جو بیت اللہ ہے، چار دیواری، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح کا بت ہے، نعوذ باللہ آپ نے بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں اس کی عزت، اس کی حیثیت اور اس کی طرف جو سمت ہم کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی حکم سے کرتے ہیں۔ پہلے بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے رخ چینج کروایا اور بیت اللہ کی طرف کروا دیا۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بھائی کوئی اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تمام مسلمانوں کے اندر یکسوئی ہو، یکجہتی ہو، یعنی کہ یونٹی ہو، ایک ساتھ سب۔ آپ دیکھیں کائنات میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس رخ پر ہی نماز پڑھ رہا ہے، سب اس رخ کی جانب ہے، یعنی کہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ کی گویا نشانی ہے، ورنہ بذات خود یہ عمارت جو ہے اس کا کیا وہ، یہ تو اللہ نے اس کو مقام دیا۔ جیسے اس میں پتھر لگا ہے جنت کا، اس کو بھی اللہ اس کے رسول نے حیثیت دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے بوسہ دیا، ورنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا میں نہ دیکھتا نبی کو کرتے ہوئے تو میں کبھی زندگی میں ایسا نہیں کرتا کہ ایک پتھر کو بوسہ دوں۔ A prayer sajda is commonly used during Salah. Salah may be performed individually, but it carries special merit when done with other Muslims. The focal prayer of the week is the midday prayer at the masjid on Fridays. تو جمعے کے دن کی نماز کا کیا ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ پورے محلے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے مسائل کا بھی حل ہے۔ مسجد میں بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں،
لوگ مساجد سے اپنے سارے کام کر لیا کرتے تھے، رشتہ ڈھونڈ لیتے تھے اپنی بچیوں کے لیے، اچھے نوجوان انہیں سلجھے ہوئے شریف سیدھے نیک پرہیزگار وہاں مسجد سے مل جاتے تھے۔ اسی طرح اپنے مسائل لوگوں کو ڈسکس کرتے تھے اور ان کا حل ہو جاتا تھا، جس کا جو گھریلو مسئلہ ہوتا تھا سارے مسئلے مسجدوں میں حل ہو جاتے تھے۔ اب چونکہ مسجدوں کو ویران کر دی ہے ہمارے لوگوں نے اور نہ مسجد کو وقت دیتے ہیں، تو ان کے مسائل زندگی کے اور بڑھ گئے اور یہ اور بڑھ جائیں گے، یہ کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب اللہ کے گھر کو انسان آباد کرتا ہے وہاں وقت دیتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اس کے گھروں کے اندر اللہ برکتیں ڈالتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتے ہیں۔ صلات must always be preceded by ablution wudu اور of ritually washing the face, hands and feet۔ تو نماز جو ہے وہ بغیر اس کے نہیں ہوتی، وضو کے ساتھ ہوگی۔ نماز کے 13 فرائض ہیں، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ جیسے سب سے پہلا ہے پاکیزگی ہونا، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھکا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کا کرنا۔ اسی طرح نماز کے وقت کا متعین ہونا، یعنی کہ جس وقت کی نماز پڑھ لیں وہ وقت ہونا۔ اسی طرح تکبیر تحریم اللہ اکبر کہنا، کھڑے ہو کر قیام، یعنی کہ جو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ کھرت کا کرنا، سب سے مختصر سورت سورہ کوثر، یا پھر 3 آیتیں کہیں سے بھی قرآن سے پڑھ لینا، یا کم سے کم ایک بڑی آیت پڑھی ہے تو وہ 1.5 لائن کی آیت ہو، 15 لائن کے قرآن کے صفحے کی۔ اسی طرح ایک رکوع کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ آخری قعدے کے اندر بیٹھنا تیار میں، یہ فرض ہے۔ تو یہ 13 فرائض ہیں، اگر یہ رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ 14 واجبات ہوتے ہیں، وہ آپ کتابوں سے یاد کریں۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، اسی طرح جو ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا اپنے گھٹنوں یہ جو گٹھے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ دھونا، ٹخنوں کے ساتھ۔ It is فرض to wash the arm, face and the feet at least once during wudu۔ ایک دفعہ کم سے کم دھونا یہ فرض ہے، 3 دفعہ دھوئے تو وہ سنت ہے۔ If they are washed 3 times, then the sunnah is also fulfilled۔ When performing salat at the mosque, worshippers are aligned in parallel rows behind the prayer leader imam, who directs them through the rakats۔ تو مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے امام کے پیچھے، اور خواتین کی جماعت کیا ہے، گھر کے اندر اذان ہوتے ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھے، یہ اس کی جماعت ہے گویا۔ In addition to the regular prayer times, special congregational prayers take place just after noon on Fridays and mid-morning on the 2 major Islamic holidays۔ Individual devotional prayers found not obligatory are encouraged, especially during the night تہجد۔ تہجد کو فرض نہیں رکھا، پہلے یہ فرض ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے کہ تہجد پڑھے تو وہ جو ہے اس کے بڑے مسائل اللہ نا زندگی کے سارے خود حل فرما دیتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی اپنی ہی رحمت اور برکت ہے، اس کو صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے۔ تو تھرڈ ون پلر از ان اسلامک پلرس آف اسلام، روزہ، صوم، یعنی کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا۔ جب بندے کا یقین دوستی اللہ سے بن جاتی ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، پھر اللہ اور چیک کرتے ہیں، تو بھوکا رکھ کے چیک کرتے ہیں انسان کو کہ تاکہ پتہ چلے۔ اسی لیے فرمائے کہ روزے کا بدلہ پلیزر کیا ہے، وہ اونلی اللہ ہے، اور چونکہ یہ سیلف کنٹرول دیتا ہے روزہ، ٹھیک ہے نا، انر ریفلیکشن ہے، اندرونی پاکیزگی، صفائی۔ نبی علیہ السلام نے ہی فرمایا گناہ سے بچنا ہے، شادی کر لو، شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، دبا کے روزے رکھو، کیونکہ بھوک کیا ہے، زبردست چیز ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک موت
جو ہوتی ہے وہ بھوکا رہنے سے ہوتی ہے. یعنی کہ ایک انسان بھوکا رہے بھوکا رہے بھوکا رہے، پھر اس کو کچھ دنوں بعد تھوڑا سا مل جائے کھانے کو، پھر بھوکا رہے بھوکا رہے، ایسے سکڑتے 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 جو تکلیف اس کو ہوتی ہے نا، اور وہ مرتا ہے کئی مہینوں میں جا کے. تو یہ موت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو غزہ میں بہت سارے لوگوں کو ملی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سے خطرناک موت ہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی دوسری موت نہیں ہے، بھوک سے مرنا. تو اللہ، بھوک کیا ہے؟ وہ انسان کو گناہ سے بھی کنٹرول دلا دیتی ہے. تو وہ گناہ پہ پھر اس کا نفس نہ اس کو آمادہ نہیں کر پاتا، کیونکہ بھوکا رکھنا نفس کا علاج ہے. اللہ اس کا بذات خود پلیجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کون کون اسٹوڈنٹ غور سے سن رہے ہیں مجھے میسج پہ بتائیں، رپلائی کریں. جی اسٹوڈنٹس، ہمارا، بنا، وانیہ، میمونہ، ایمن، رجا، کشور، محمد یوسف، فرح صدیقی، اریبہ صفتین، فرح، شنیف، سارہ بانو، فلاد، محمد صبور ندیم، بشرا پروین، عائشہ علی، مریم، بشرا، آئینہ علی، بنا، رفیدہ، کرن کماری، وسیم اکرم، ثنا. اس کے علاوہ باقی والے سارے ناشتہ کرنے میں لگے ہوئے اسٹوڈنٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹ ناشتہ کر رہے ہیں. اچھا بھائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے آپ پر روزے فرض کیے ہیں، آپ سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے ہیں، اور اس کا فرض کرنے کا وجہ کیا ہے کہ آپ تاکہ گناہ سے بچ سکیں. لعلکم تتقون، اللہ اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہیں برائی سے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری میں تبدیل ہو جائے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کر لو. اور یہ بات جو ہے نا، اس والی سلائیڈ میں نیکسٹ میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہی ہے. اٹ اسٹارٹس ایٹ صبح صادق اینڈس ایٹ دس مغرب ٹائم. صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا، بھلے اذان ہو نہ ہو، بس کھانا پینا بند. اسی طرح مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو نہ ہو، آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. تو یہ روزہ چلتا ہے ٹائم پر. روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں. فاسٹنگ، روزہ رکھنا ہر مسلمان پہ رمضان کے فرض ہے. کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا جائے، سوائے چند شرعی وجوہات کے، وہ آگے آ رہی ہے. روزہ جو ہے امپورٹنس آف رمضان. رمضان جو ہے اسلامک کیلنڈر وائز منتھ ہے، مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا 23 سال کے عرصے میں جا کے رمضان میں ہی مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ معافی کو قبول کرتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر. دعا ساری ایزیلی ایکسیپٹیڈ، آسانی کے ساتھ گناہ سے گناہ گار انسان اپنی بخشش اس مہینے میں آسانی سے کرا سکتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 9واں مہینہ ہے اور یہ ایک مہمانوں کی طرح آتا ہے. اللہ اس میں بہت زیادہ معافی کو قبول کرتے ہیں. جنت کے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں، سارے سات کے 7 دروازے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں. شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندر کے بیچ میں پھینک دیا جاتا ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا 3-4 صورتیں اگر کوئی روزہ کسی کا رہ جائے. اگر کسی نے مثال کے طور پہ روزہ رکھا نہیں اور اب وہ ایک روزے کی قضا کرے گا. ایک انسان نے روزہ رکھا لیکن اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو 3-4 وجوہات کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطی سے روزہ توڑ دیا اس نے، یعنی اس کو وومیٹنگ آئی، وہ سمجھا روزہ ٹوٹ گیا وومیٹنگ سے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے پھر کچھ کھا پی لیا تو یہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا اس کا. اسی طرح اب جب غلطی سے ٹوٹ گیا تو ایک روزے کی قضا کرے گا رمضان کے بعد. اب اسی طرح جو ہے نا، بھول گیا روزہ، کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس نے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ 3 چیزیں، ایک غلام یا باندی آزاد کرے، وہ نہیں ہے تو 60 دن کے روزے کنٹینیوسلی رکھے گا. ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع کرے گا. یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 300 روپے کا تقریباً جو آج کل
نارملی صحیح کھانا ہے وہ 300 روپیز کا ہے. تو 300 ملٹیپلائی 60 کر لے، ایک ساتھ دے دے پیسے مسکینوں کو، مدرسے میں دے دے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ مدرسے میں جا کے دے دے تو صحیح جگہ ادا ہو جائے گا. اور ایک شخص ایسا ہے جو بیماری کی وجہ سے اس کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بلکہ کسی عالم مفتی نے کہہ دیا کہ بھئی آپ معذور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ذمہ داری ڈاکٹر کی نہیں ہے. ڈاکٹر لوگوں کو فتوی نہیں دے سکتا، وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو لہذا کسی عالم مفتی سے اس نے فتویٰ لے لیا، معلوم کر لیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، آپ کی حالت ایسی ہے جو پتہ چل رہی ہے. تو لہذا وہ بندہ پھر اس کا فدیہ دے گا. تو روزے میں یہی ہے کہ قضا ہوتی ہے روزے کی، یا پھر روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یا پھر تیسری صورت ہوتی ہے کہ روزہ ہی خود رکھا جائے. ٹھیک ہے نا، یہی صورتیں ہیں بس. تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ مرد یا خاتون، یہ آگے میپ میں بھی آ رہا ہے، ادھر بھی یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چل جائیں گی چیزیں. اسی طرح کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، تو ان کا بھی کفارہ یہی ادا کیا جائے گا، جو تقریباً 1.25 کلو، ٹھیک ہے نا، گندم آٹا جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو ایک وقت کا مقصد اچھے سے کھانا کسی کو کھلا دیا جائے نا، تو یہ ایک روزے کا بدل ہو جاتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا حرام ہے. اسی طرح اگر جان بوجھ کر وومیٹنگ کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے ہو گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ کے روزے پہلے فرض تھے. 13، 14، 15 لونر منتھ ایام 20 کہلاتے ہیں. نبی علیہ السلام یہ روزے رکھتے تھے ہر مہینے، یہ سنت ہے. اور جو ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ بیمار بھی نہیں ہوتا. 9 اور 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، یہ بھی بہترین عمل ہے. روزہ رکھنے کے لیے بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اسی طرح بہت زیادہ خطرناک بیماری میں نہ ہونا، مسافر نہ ہونا اور نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر مسافر روزہ رکھ لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا پینا ہے، اور روزے کو خراب کر دیتی ہے اگر انسان جھوٹ بولتا ہے روزے میں. اسی طرح ڈسٹ ہے، اس کو اپنے حلق سے اندر اتار رہا ہے، اس کے اندر اگر کوئی پاؤڈر یا کسی چیز کے ذرات ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر وومیٹنگ کرتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے نا. اب یہ ہے کہ ایسے آئی ڈراپس ڈالے کہ جو اتنے تیز تھے کہ وہ معدے تک اس کا اثر، حلق تک سب محسوس ہو رہا ہے، تو اب یہ روزہ مکروہ ہوگا. اسی طرح ماؤتھ واش سے اس نے کلیاں کری، اگر وہ ذائقے دار تھا یا حلق سے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. غرارے نہیں کرے، ایسی کلی کر دی تو وہ مکروہ ہوگا روزہ. لیکن اگر اس میں ذائقہ تھا تو وہ اس کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. انہیلنگ بار بار جو ہے نا ایسے پھولوں کو اور خوشبوؤں کو سونگ رہا ہے، اس سے بھی مکروہ ہوگا بہت زیادہ حد سے. ٹوتھ پیک ہے، اس سے اگر کوئی چیز نکالی، خون آ گیا، حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی ذرات، بوٹی وغیرہ چلی گئی تو ٹوٹ جائے گا. لیکن ٹوتھ پیک کر رہا ہے، بس ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، پھینک رہا ہے خون کو باہر، تو اس سے مکروہ ہوگا روزہ. خون بہت زیادہ دے دیا، اس سے خود نڈال ہو گیا، روزہ مکروہ ہو جائے گا. ٹوتھ برش کیا، اگر وہ ذائقے والی پیسٹ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ذائقہ نہیں تھا، بے ذائقہ تھی، تو مکروہ ضرور ہوگا روزہ. یہ چیزیں ہیں جو اکثر روزے کو مکروہ کرنے والی ہیں. اب یہ دیکھیں، بڑی عمر کا انسان ہے، ضعیف ہے، یا انہیلر لیتا ہے، سانس کا مسئلہ ہے، دمے کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ایک بچے والی خاتون ہے، پریگننٹ ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو یہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے. دودھ پلانے والی ہے، کمزوری سے اس کو نڈھال ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، تو روزہ رکھنے کا پھر اس کو اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر بالکل نا امید ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، بیماری ختم ہی نہیں ہوگی، تو پھر روزے کا فدیہ دیں گے زندگی میں. اور اگر روزہ رکھنے کی قدرت مل گئی، صحت مند ہو گئے، تو پھر روزہ ہی قضا کرنا پڑے گا. اور کفارہ میں نے آپ کو بتا دیا، غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھ لینا، یہی ہے. اگر
کسی کا جو ہے کفارہ بنتا ہے، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے، پھر ایسا ہے. ایک تو یہ نا کہ روزہ رکھا تھا، بھولے سے کھا لیا، یاد ہی نہیں رہا روزے کا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بس کھا پی لیا، کھا بھی رہے کوئی، اس کا روزہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو یاد بھی نہ دلائیں، اسے اللہ کھلا رہے، کھانے دے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ all the good deeds of believers are increased from 10 to 700 times except for fasting. کیونکہ فاسٹنگ میں کیا ہے، روزہ یہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے نا، بندے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے فاسٹنگ از فار می، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں ریوارڈ میں نا. دیر آر ٹو جوائز جو فار دی فاسٹنگ پرسن، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اللہ اس کو نا ڈے آف ججمنٹ والے دن اس کو خوش کر دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے whoever misses a single fast، جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، وہ زندگی میں سارے روزے رکھتا رہے ہر دن کے، وہ اس کا بدلہ ایکویلنس نہیں ہو سکتا، اس کا کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بس فرض کی اپنی بات تھی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. جو بالغ ہو، صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، وہ روزہ رکھیں گے. بچوں میں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے ان پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ان کی عادت ڈالنے کے لیے پریکٹس کرانی پڑتی ہے. چند گھنٹے کا روزہ رکھوائے، پھر آدھا دن، پھر ایک دن، اس طرح پھر ان کو اصل میں جب عمر ہو جائے تو ان کو پورا روزہ رکھوایا جائے. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. بیمار آدمی کے کیا مسئلے ہیں یہ بتا دیے، یہ بھی وہی چل رہا ہے. اس سے آگے آ جاؤ. بڑی عمر کا آدمی، یہ بھی میں نے بتا دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں when it is the first night of the month of Ramadan the evil devils are chained. یہ سب بتا دیا آپ کو، الحمدللہ یہ ہو گیا. The month of Ramadan in which was revealed the Quran, a guidance for mankind. قرآن نازل ہوا، یہ بتایا. most excellent night of the whole year لیلۃ القدر، جو ہزار ہاں مہینے سے افضل ہے. اور نبی علیہ السلام کو یہ رات بتا دی گئی تھی، لیکن دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. آپ صلح کرانے کے لیے ان میں لگ گئے اور اس سے آپ کو یہ رات بھول گئی. اسی لیے آپ فرمائے کہ اس کو آخر کی رمضان کی 10 راتوں میں تلاش کیا جائے. جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ نے عید کی نماز ایز فار اے گفٹ ہم مسلمانوں کو دی ہے، اور ہم اس میں جو عبادات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے فطرانہ دیتے ہیں. فطرانہ بھی ہر سال کی ظاہر ہے مہنگائی کے حساب سے وہ بڑھتا ہی ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً 300 روپیز کے قریب ہے، یعنی کہ 300 روپے، جس میں ایک بندہ اچھے سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے نا، وہ قیمت اس کی بنتی ہے. جو اس وقت کیا ہے 300 روپے کے قریب ہے، 300 روپیز. تو اگر اتنا فطرانہ وہ ادا کر دیتا ہے تو جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کے معاملات کے اندر وہ پوری ادا ہو جاتی ہے. اب روزے کے بعد جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، زکوٰۃ. فورتھ پلر آف اسلام از زکوٰۃ. زکوٰۃ اور obligatory چیریٹی، یعنی کہ زکوٰۃ ہم اپنے مال کی انکریزمنٹ، پیوریفیکیشن اینڈ بلیسنگ اور پریز کے واسطے دیتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے. ہم مسلمانوں پر ٹیکس فرض نہیں، اور ٹیکس مسلمانوں سے لینا بھی حرام ہے. جو لیتے ہیں وہ کل کو اس کا جواب دیں گے. اب دینے والے تو مجبور ہیں نا. کوئی ایک گروسری بھی خرید رہے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، اور وہ ہمارے پیسے اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں، اور ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہ چیزیں ہمیں نہیں ملے گی. تو یہ مسلمانوں کے اوپر ایک عذاب ہے ہمارے حرکتوں کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم نے بھی اسلام سے اپنے آپ کو دور کیا. تو اللہ نے نا جو کافروں کے اوپر لگتی ہیں نا چیزیں، ٹیکس بیسیکلی کافروں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. قرآن نے، حدیث نے، نبی علیہ السلام نے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ. جرمانہ مسلمان پہ نہیں لگتا، کیونکہ مسلمان
کے اوپر جرمانہ کس چیز کا لگے گا؟ یہ تو غیر مسلم پہ لگتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. اس بات کا جرمانہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اب تم جرمانہ دو اور زنار پہنو، جو کتے والا پٹا ہے نا وہ گلے میں پہنو تاکہ تمہاری پہچان رہے کہ آپ غیر مسلم ہیں. مقصد میں یہ خدا نخواستہ ہمارے ادھر کے اسٹوڈنٹس کو نہیں کہہ رہا، یہ میں ایک اوور آل شریعت کی اسلام کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف. تو جب وہ مسلمانوں کے علاقوں میں ملکوں میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ دو نشانی. آج سسٹم ایسا الٹا ہوا کہ ہم جب اسلام سے دور ہو گئے تو اب دیکھیں یہ ہمارے اوپر ہی آ گیا. تو اب ہمیں خود جرمانے دینے پڑ لیں، ٹیکس بھرنے پڑ لیں، اور ہمارے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں لاگو کر دی گئی ہیں جو غیر مسلم پر ہوتے ہیں، اور غیر مسلم نے اس سے جان چھڑا لی، اس نے اپنے اوپر سے یہ چیز ہٹا لی. تو آپ دیکھ لیں وہ الٹا نظام ہو گیا. مسلمان پر صرف فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ، اس کے علاوہ کچھ بھی اس پہ نہیں ہے لاگو. The fourth pillar of Islam is an obligatory charity. The deep meaning of zakat is increase. اب آپ کہتے ہیں انکریز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن اب ادھر بہت سارے سوالات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاؤ ٹو انکریز آفٹر ٹو پے دی زکات. اب کیسے بڑھ گیا یہ سمجھنے والی بات ہے. حالانکہ جب لاکھ پہ 2,500 کی ہے تو 2,500 روپے کم ہو گئے، 2,500 کم ہو گئے. لیکن کیسے بڑھ گئے کہ اللہ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے وہ پیسے، اور اللہ اس کو 700 ٹائمز جو ہے نا ملٹیپلائی کر. تو آپ لگا لیں جب اس کو تو وہ جو ہے نا تقریباً لاکھوں میں اس میں چلے جائیں گے. آپ کے یہ صرف 2,500 روپے، 2,500. تو یہ اللہ نے گویا اس طرح بڑھا دیا. پیوریفائی کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جو مال ہے اس کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ تکبر پیدا کرتا ہے انسان میں. جب پیسہ آ جاتا ہے نا بڑائی ڈال دیتا ہے. تب ایک آدمی، ابھی جیسے کل ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں وہ 1 کروڑ سے اوپر کی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب جب بندہ اتنی زکوٰۃ دے گا تو اس کا تکبر مال کا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا. کہ بھائی مال اس کے اندر سے اپنی محبت کو نکال دے گا. وہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا نا سارے مال کی اور نہیں دے گا تو پھر تکبر رہے گا، تو پیوریفیکیشن نہیں. بلیسنگ اور پریز برکت ہے، یعنی اللہ تھوڑے میں جو ہے نا بڑے بڑے کام کروا دیں گے، بڑے بڑے کام بن جائیں گے تھوڑے سے پیسوں میں. اور وہی کام اللہ ان لوگوں کے جن کے مال میں برکت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لاکھوں میں وہ کام ہوں گے، ان کے جو ہے نا چند ٹکوں میں ہو جائیں گے. بہت کم پیسوں میں اللہ کے کام بنا دے گا. اور اس پر بہت سارے بڑے بڑے واقعات بھی ہیں. زکوٰۃ is a portion of one's wealth that must be given to the poor or to other specific causes. The word zakah comes from the verb meaning to purify or clean. It is the third pillar of Islam basically دیکھا جائے، لیکن یہاں ہم نے 4 کو مینشن کیا ہے. It's obligatory for all those who are financially able. جتنے بھی امیر ہیں تو وہ غریبوں کی اس طرح امداد کریں گے تاکہ ایکولیٹی بھی، معاشرے میں برابری پیدا ہو. ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے. تو میننگ آف زکوٰۃ، یہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ پرمیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں نے لنک تو دے دیا ہے، تو بس لنک سے کنیکٹ ہو جانا چاہیے. پرمیشن سے کیا کریں ان کو؟ حقوق العباد پر بھی ایک لیکچر رکھیں، وہ تو ہوگا بالکل. حقوق العباد ہیومن رائٹس تو ہیں نا. آپ کو جو کورس آؤٹ لائن بتایا تھا اس میں ہیومن رائٹس بھی انکلیوڈ ہیں. وہ تو پورا چیپٹر ہے اس پر، تو ماشاءاللہ سے کئی ساری چیزیں. دی jurisprudential meaning of zakat is the payment of a portion of wealth from one's own wealth to a defined category of needy recipients who have a natural right on one's wealth when certain conditions of wealth are fulfilled. تو یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے نا کہ جو ہماری مستحق لوگ ہیں، جن کو جو مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، 8 وہ لوگ جو قرآن نے بھی ذکر کیے ہیں نا، تو ان کی مدد کرنا. اٹ از این ایکٹ آف ورشپ دیٹ پیوریفائز دی ویل آف اے رچ مسلم. جو امیر زادے ہیں ان کے لیے یہ ایک عبادت کا بھی ذریعہ ہے. غریب پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، تو امیر جو ہے غریب کی ایسے مدد کرے گا. The secondary objective of zakat is to fulfillment of one's obligation for the society and taking care of them who need one most. اسی طرح ہر
لونر ایئر وائز جو ہے نا یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ایوری ایئر ون پیوریفائز ون ویل ٹو اوبے. سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اندر حسد اور ان تمام بیماریوں کو بھی نا دور کرتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے زکوٰۃ. اور paying zakat is first compulsory. The Quran says that only those who pay zakat are in the brotherhood of faith. بھائی چارگی کا ذریعہ. The Holy Quran also says that zakat purifies assets and creates virtue. Zakat is the major economic means for establishing social justice and leading the Muslim society to prosperity and security. اب یہ وہ ریسیپینٹس آف زکات ہے. جتنا حرام مال ہے نا انسان کا، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حرام مال کے اوپر زکات رکھی ہی نہیں ہے. حرام مال پہ زکات ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی ادا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. The recipients of charity are the poor unable to earn his living. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو یہ 8 ریسیپینٹس آف زکات ہیں، مصارف زکات، جن کا اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں. سب سے پہلے اس میں کون ہے؟ سب سے پہلے مساکین آتے ہیں، فقراء ہیں اور مساکین ہیں. دی پور انیبل ٹو ارن ہز لیونگ، جو اپنے زندگی گزارنے کے لیے بنیادی جو ضروریات ہیں نا، بہت اشد ضرورت، وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے. تو غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، اور مسکین وہ ہے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے، وہ تو ان سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے. تو فقیر کو زکوٰۃ دینا جو مستحق ہو، یہ ہمارے پروفیشنل فقیروں کی بات نہیں ہو رہی. یہ ان کی تو جائیدادیں ہیں، یہ تو خود زکوٰۃ دینے کے وہ بنتے ہیں، اتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہ پروفیشنل فقیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان پروفیشنل جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور ضرورت مند ہیں. اسی طرح وہ مسکین لوگ جو عاجز ہیں کمانے سے، یا تو معذور ہیں یا اور ان کے مسائل ہیں کوئی، تو وہ روٹی کے لیے بھی بیچارے مستحق ہیں کہ ان کو روٹی بھی کوئی کھلا دے. والعاملین علیہ، اسی طرح شریعت کی حکومت نافذ ہے، اور وہاں سے چیریٹی ورکر، کلیکٹنگ کرنے والے لوگ، وہ زکوٰۃ لینے آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، وہ ادا ہو جائے گی. دوز whose hearts have reconciled، وہ لوگ جن کے دل متوجہ ہیں اسلام کی طرف، فائنینشلی وہ اگر اسلام کی طرف آ جائیں تو فائنینشلی کرائسس میں آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان کی مدد کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ ادا ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ مقروض ہو گئے، قرض میں دب گئے، قرضہ ان پہ بہت ہو گیا، ان کے قرضے سے جان چھڑانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں، یہ صحیح ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کسی کے غلام بن گئے، یعنی اس قدر مقروض ہو گئے کہ اب اپنی سروسز زندگی کی ساری ان کو دے رہے اور ان کے غلام ہو گئے، تو غلامی سے ان کی آزادی، وہ اپنے آپ کو ہی بیچ دیا انہوں نے، کیا کرتے. تو غلامی سے ان کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے اگر اس کے آزاد کروا دیا تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اس کام کے لیے بھی. ایسے ہی نیڈی ٹریولر ہے جو ضرورت مند ہے، مسافر ہے، اس کے پاس جو بھی سورسز تھیں وہ کسی نے چوری کر لی، چھن گئی، ضائع ہو گئی، اب وہ اپنے گھر تک، اپنے ملک تک جانے کے لیے بھی پیسوں کا محتاج ہے، اور اس کے پاس بھلے جائیداد ہے لیکن اپنے مقام پر ہے جہاں سے وہ گئے، ابھی اس کے پاس اس تک رسائی نہیں ہے. تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دے دی تو وہ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ فار دیم ہو ریئلی نیڈ یور ہیلپ، جو آپ کی مدد کے بہت زیادہ نیڈی، ان ہارڈ شیپ، بہت زیادہ ضرورت مند. ہیلپ دیم ہو ریئلی نیڈ، ہیلپ دیم ہو ریئلی نیڈ یور سپورٹ، ہیلپ دیم ہو کین ناٹ افورڈ دی بیسکس، جو بنیادی چیزوں کے بھی جو ہے نا محتاج ہے، وہ تک ان کے پاس نہیں ہے. جو مسکین ہے، محتاج ہے، ان کی مدد کرنا زکوٰۃ کے ذریعے. دی حدیث سے he who eats and drinks while his brother goes hungry is not one of us. اب اس کا پڑوسی بھوکا ہے یا کوئی ایسا ہے جو بھوکا ہے، سو رہا ہے اور یہ جانتا ہے. what does this mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ پھر آپ مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے ہیں ہی نہیں اگر وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں. What are the zakatable assets؟ اب یہ جو زکاتیبل ایسٹس ہیں نا، اس کو پراپر طریقے سے آپ کو نا اس کا میپ بنانا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا.
میں آپ کو یہاں پر کوشش کرتا ہوں اورلی سمجھانے کا، ورنہ یہ فزیکلی سمجھایا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ، پہلے تو یہ سمجھیں واٹ آر دی زکاتیبل ایسیٹس. زکوٰۃ کے اندر جو کاؤنٹیبل ایسیٹس ہوتے ہیں، چیزیں جو زکوٰۃ میں جن کو شامل کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے ہوئے، تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو 3 چیزیں آپ کے پاس، بلکہ 4 ہیں یہاں پر نا، یہ کیشیبل ہیں، یعنی کہ نقدی چیزیں. کیشیبل مینز کہ جو آپ کو ہاتھ در ہاتھ جو ہے نا کیش دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے سونا ہے، گولڈ ہے، تو آپ گولڈ لے کے کہیں بھی جائیں، ہاتھ کے ہاتھ آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے. کوئی زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. جو اس کا ریٹ ہوگا وہ اس حساب سے پیسے آپ کو گولڈ لے لے گا اور وہ پیسے آپ کو دے دے گا. ایسے سلور ہے، چاندی بھی ایسے آسانی سے بک جاتی ہے. بینک نوٹس ہیں، وہ تو خود ہی ایک کیش ہے جو ظاہر چلتے ہیں. بینک بیلنس کے اندر بھی جو آپ کے پاس مالیت ہے وہ بھی چلتی ہے، ڈیجیٹل صورت میں ہو، کارڈ کی، یا جس کنڈیشن میں بھی ہو. ان تینوں کا جو ہے نا اپنا اصول ہے، اپنا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گی، اور ان کی میں ڈیٹیل آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کچھ. ویل لون ٹو اندر، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کو دیا ہوا ہے، تب بھی وہ زکوٰۃ میں شامل کیا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ میں ایڈ ہوگا. جب آپ زکوٰۃ پے کر رہے ہوں گے اس وقت اس کو بھی شمار کیا جائے گا. اینی alloy where the quantity اور گولڈ اور سلور exceeds the other metal، اگر سونا چاندی کے علاوہ بھی کوئی دھاتیں ہیں، تانبا ہے، پیتل ہے، اس طریقے کی، وہ بھی قیمتی دھاتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک پرائز ہوتی ہے، ان کو بھی شمار کیا جائے گا. انوینٹری آف دی بزنس، جو آپ کے کاروباری وسائل ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. لائف اسٹاک اینڈ فوڈ کراپ، جو زمینی آپ کے پاس حاصل ہونے والے سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، پھل ہیں، تو ان میں بھی، ان کو بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جاتا ہے. مائنڈ ویلتھ ہے آپ کے پاس، جو کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہے، کوئلے کی ہے، اسی طرح اور کوئی ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے اندر ان کی قیمت بھی ایڈ کی جاتی ہے. اب یہ سمجھیں کہ صرف ایک بندے کے پاس نا اگر سونا ہے، اونلی گولڈ، تو گولڈ کا دیکھیں یہ قیمت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، شافی اعتبار سے بھی اور حنفی اعتبار سے بھی جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ گولڈ اگر کسی کے پاس ہے نا تو اس کا کیلکولیشن یہ ہے کہ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس پورا ہے، اس کے پاس نہ سلور ہے، چاندی، نہ کیش ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ہی ان تمام چیزوں میں سے کچھ اور ہے. صرف اور صرف یہاں جتنی چیزیں موجود ہیں ان میں سے اس کے پاس صرف کیا ہے؟ سونا ہے، گولڈ. اور تو اس کے لیے ضروری ہے 7.5 تولہ ہونا. اگر 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے. اگر 7.5 تولے سے اس کے پاس کم ہے، تھوڑا سا بھی کم ہے، 7.5 تولے سے تھوڑا سا بھی اگر کم ہے، تو زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہوگی، جبکہ سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کنڈیشن میں. تو اسی طرح سلور ہے، سلور 52.5 تولہ، 52.5 تولہ. سلور کتنا ہے؟ 52.5 تولہ. اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں آپ لوگ غور سے؟ تو مجھے ریپلائی میں بتائیں، یس کریں ریپلائی میں، میسیجز میں. جی ہاں، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو آپ غور سے سنیں، کہیں پہ نہیں کچھ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے، مائک بھی کھول کے پوچھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. تو اگر اب آپ کے پاس سلور ہے، چاندی ہے، تو 52.5 تولہ، 52.5، 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس مکمل ہے، سلور کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے، نہ گولڈ ہے، نہ کیش بینک نوٹس ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ویل نون ہے، نہ ہی آپ کے پاس ادر میٹلز ہیں، نہ انوینٹری آف بزنس ہے، نہ لائف اسٹاک اور فوڈ کراپس ہے، نہ مائنڈ ویلتھ ہے. آپ کے پاس صرف سلور ہے، چاندی. تو اگر 52.5 تولہ پوری ہوگی تو آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، ادر وائز زکوٰۃ آپ کو دینا فرض نہیں ہوگا. تھرڈ نمبر پہ اگر کیش بینک نوٹس اور بینک بیلنسز یہ آپ کے پاس ہیں تو ان کی
جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ جو سب سے سستا ہوتا ہے نا سونے اور چاندی ان دونوں میں سے، اس سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سونا تو مہنگا ہے ہمارے زمانے میں اور سلور چاندی سستی ہے. تو سلور سے ہم اس کے ایکول پرائس لگائیں گے، یعنی کہ 52.5 تولہ، 52.5 تولہ. تو 52.5 تولہ کو آپ جب ملٹیپلائی کر دیں گے پر تولہ سلور کے ساتھ، جو آج سلور کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آج سلور کا ریٹ ہے. تو میں آپ کو پھر یہ کرتا ہوں کہ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور اس پہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ دیکھیں ذرا، اسکرین نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں ہم ادھر آ جاتے ہیں، یہ یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ٹوڈے پر تولہ سلور ریٹ، ٹھیک ہے، ان پاکستان. اب یہ ہم نکال لیتے ہیں ابھی. تو یہ دیکھیں پر تولہ ریٹ ہمارے پاس اس وقت جو آ گیا وہ ہے 5,492 روپے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے 5492. دیکھ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس آپ کو؟ اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں آ کر. جی اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے نا؟ صحیح ہے. اب دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے اس کو ڈال دیا اور ملٹیپلائی 52.5. دیکھیں یہ آ گیا 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ ہمارے پاس، جو ایکچوئل پرائس آج کی ہے نا 2,88,330، 2,88,330 روپے. اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس آج ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کا کیا ہو گیا؟ مستحق بن گیا، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، صاحب زکوٰۃ بن گیا، وہ زکوٰۃ دے گا. اب جب سال گزر جائے گا تو سال گزرنے کے بعد یعنی کہ پورا اگلے سال اسی دن، اسلامی لونر ایئر وائز، اسلامک ڈیٹ وائز، اگلے سال اسی دن اس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اس پر ہی وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے نا. جتنا اس کے پاس کچھ ہوگا سب اس کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا وہ بندہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 2,88,000، 88,000، چلیں اس کو راؤنڈ فگر کر لیں تو 89,000 کر لیں، 2,89,000. تو یہ جس بندے کے پاس ہے گویا وہ کیا کرے گا؟ اب اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کنڈیشن ہو گئی کہ صرف گولڈ ہے، صرف سلور ہے، یا پھر اس کے پاس صرف کیا ہے؟ کیش ہے. تو کیش 2,98,000، 89,000 اگر اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ وہ دینا اس پر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. وہ صاحب زکوٰۃ بن جائے گا، صاحب نصاب ہو جائے گا. اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس چیز کی. تو یہ اس کا نا طریقہ اصول ہے. اب اگر ضروری نہیں ہے ہر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہوگا یا صرف چاندی ہوگی یا صرف کیش ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ چیزیں ہوں. تو اب اگر فرض کر لیں کسی کے پاس گولڈ ہے اور سلور ہے، یہ فورتھ کنڈیشن بنے گی نا. پہلی کنڈیشن تھی صرف اس کے پاس اونلی گولڈ تھا، سیکنڈ بنے گی اونلی سلور تھا، تھرڈ بنے گی اونلی کیش، بینک نوٹس، بینک بیلنس یہ تھا، اونلی کیش تھا. اب فورتھ صورت کیا بنے گی؟ چوتھی صورت یہ بنے گی کنڈیشن کے گولڈ پلس سلور ہے. اب یوں سپوز کر لیں کہ اس کے پاس 1 تولہ گولڈ ہے، 1 تولہ سلور ہے. تو اب آپ مجھے میسج میں بتائیں اسٹوڈنٹس، 1 تولہ سونا ہے کسی کے پاس اور 1 تولہ چاندی ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض بنے گا یا نہیں؟ جی اسٹوڈنٹ، کیونکہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ تقریباً دیکھا جائے 3 لاکھ سے اوپر کا ہی ہے، اور 1 تولہ چاندی، 1 تولہ چاندی ابھی آپ نے دیکھ لیا 5,000 سم تھنگ کی ہے. تو یہ دونوں اماؤنٹ کو جب ہم ایڈ کریں گے، ایڈیشن کریں گے، جمع کریں گے، تو یہ 2,88,000 سے ابو ہی جا رہی ہے، یعنی 3 لاکھ سے اوپر جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ زکوٰۃ اس کو دینا فرض ہو جائے گا، زکوٰۃ امپلیمنٹ ہوگی. کیونکہ 2,88,500 سم تھنگ جو ابھی ہم نے نکالا تھا نا، جب اس سے کراس کر جائے گی
ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد جو جو چیزیں اس کے پاس ہے ان کی قیمت اس کو کراس کرے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ فرض ہو گئی. اور اگر کراس نہیں کر رہی ہوگی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہوگی. تو یہی ہم انشاءاللہ ایک اسائنمنٹ بھی بنا لیں گے تاکہ یہ پیپر میں آتی ہیں چیزیں تو آپ کو سمجھ جائیں. ففتھ کنڈیشن پہ آ جائے تو گولڈ پلس کیش. اسی طرح اگر کسی کے پاس گولڈ ہے 1 تولہ، کیش ہے آپ سپوز کر لیں خود ہی 10,000، تو آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ اس پر اپلیکیبل ہو جائے گی کیونکہ وہ 2,88,500 سے کراس کر جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس 6 کنڈیشن بنے گی سلور پلس کیش. اس میں ہم جو سپوز کر لیں گے اس کے حساب سے زکوٰۃ اپلیکیبل ناٹ اپلیکیبل بن جائے گی. پھر ہمارے پاس 7 کنڈیشن بن جائے گی گولڈ پلس سلور پلس کیش، تینوں چیزیں. تو سپوز کریں گے دیکھیں گے کتنا کتنا سب چیزیں ہیں اس کو ایڈیشن کریں گے ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم ویریفائی کریں گے 2,88,500 سے. اگر اس سے کراس کر رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ اپلیکیبل ہو جائے گی. ادروائز کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ ناٹ اپلیکیبل آپ اس پہ لکھ دیں گے کہ بھائی زکوٰۃ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اس قیمت کو نہیں پہنچ رہی جو منیمم کیش ریشو آف زکوٰۃ ہے. منیمم کیش ریشو آف زکوٰۃ ہم نے کیسے نکالا تھا کہ پر تولہ سلور کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا 52.5 سے. تو ہم نے آج کی کرنٹ ڈیٹ کی پرائز میں اس کو ہم نے نکالا تو نکلا 2,88,500 سم تھنگ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو یہ آپ کو ماشاءاللہ میرا اندازہ کلیئر ہو گیا ہوگا. باقی یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور ہم ایک میپ کی صورت میں بنا کے نا آپ کو شیئر کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو جائے. دی لونر ایئر کیلکولیٹڈ. ایک question ہے جی پوچھیں. سر، یہ یعنی ہمارے پاس اگر 2,89,000 سال کے اینڈ تک اگر ختم ہو گیا تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پر بھی زکوٰۃ دے دیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1,000 بھی بچا، آپ نے 1,000 کے حساب سے بھی 2.5 روپے زکوٰۃ دے دی تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے. شریعت اس کو مطلب موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور اس پر آپ کو چاہتی بھی ہے کہ آپ یہ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس 2,88,000 اگر اس وقت بھی یہی نصاب بن رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ نصاب کم بھی ہو جائے تھوڑا سا، یہ بھی ممکن ہے بڑھ جائے. تو آج کی ریٹ کے حساب سے تو آپ صاحب نصاب بن گئے تھے، لیکن اس وقت مثال کے طور پہ اگر 2 لاکھ پہ آ گئی ہے یہ قیمت یہی والی کیلکولیٹ کر کے اور 2 لاکھ آپ کے پاس ہیں تو تب تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر اس وقت بھی وہ قیمت نہیں بن رہی جو آپ کے پاس موجود ہے، اس سے کم ہے پیسے، تو اب آپ پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ دینا. لیکن اگر تب بھی دے دیں تو اس میں آپ کو جو ہے نا ڈبل اجر ثواب ملتا ہے، کیونکہ مال تو آپ کے پاس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا سال میں. تو یہ پھر جی آپ کی کنڈیشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، فرض نہیں ہے پھر زکوٰۃ دینا. لیکن تب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی دے دو تاکہ مال کی نا پیوریفیکیشن ہو جائے، اس میں پریز بلیسنگ یہ سب کچھ آ جائے. ٹھیک ہے، آپ نے جی اچھا سوال کیا، میرے ذہن میں تھا یہ سوال لیکن بس میں آگے چلا گیا تھا تو یاد نہیں رہا. زکوٰۃ از کیلکولیٹڈ اکارڈنگ ٹو دی لونر ایئر. یہ چاند کے حساب سے جو ہمارا سال چلتا ہے نا اسلامک ایئر، اس کے حساب سے آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی لیے لوگ عام طور پہ نا رمضان کا حساب رکھ لیتے ہیں کہ بس ہم جی اپنی زکوٰۃ رمضان کے رمضان جو ہے نا ادا کریں گے. تو یہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، ورنہ رمضان میں ہی ادا کرنا کوئی لازمی فرض نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ انسان کو رمضان کے علاوہ جو مستحق ہے زکوٰۃ لینے کا، وہ رمضان کے علاوہ جو ہے نا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت اس قدر ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو اس کی مدد کر دیں تو آپ کو رمضان میں دینے سے زیادہ ثواب اجر ابھی ملے گا. کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ضرورت مند کی ضرورت پر. یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ منتھ کون سا چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے تو ہر نیکی کا 70 گنا زیادہ اجر ثواب ملے گا. یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مستحق کی ضرورت. اب آپ کے پاس پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے
ڈیو ڈیٹ، ٹھیک ہے نا، پورا ایئر آپ کے پاس ڈیو ڈیٹ ہے، ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے ڈیو ڈیٹ. جو لاسٹ ڈیٹ ہے، اب مثال کے طور پہ جو ہے نا 1 رمضان بنتی ہے، تو اب آپ 2 رمضان کو دے رہے ہیں، تو وہ آپ نے ایکسپائر کر دی ڈیو ڈیٹ. اگر خدا نہ خواستہ اس دوران مر جائیں تو پھر سخت پکڑ ہے اس پر. تو اسی لیے اس پورے سال کے اندر آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، چاہے تو اسٹارٹ میں ہی دے دیں، فرسٹ ڈے آپ آج بنے آپ نے آج ہی زکوٰۃ دے دی. اور ایسا کرنے سے بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ این ممکن ہے سال کے اینڈ میں آپ کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہو، لیکن آپ نے جس دن صاحب نصاب ہوئے تھے اسی دن ہی زکوٰۃ دے دی تھی اور آپ کی زکوٰۃ کلیئر ہو گئی. اب آپ باقی پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اس سال کی، وہ آپ پہ فرض نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس کو نصاب ہم نے حساب لگانا ہوتا ہے لونر ایئر وائز. دی منیمم اماؤنٹ آن وچ زکوٰۃ شوڈ بی پیڈ. This includes all kinds of zakat except zakat on agriculture, fruit, mineral assets and recars metals found in the earth. تو جو جتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان سب پہ زکوٰۃ ہے سوائے ایگریکلچر چیزوں کے، جیسے فوڈ کراپس وغیرہ، ویجیٹیبلس ہیں، منرل ایسڈس ہیں. تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان پر کیا ہوتا ہے، ریکاز لازم آتا ہے. میٹلز فاؤنڈ ان دی ارتھ، زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ادا کی جاتی ہے، 2.5%. اور ریکاز جو ہے وہ 10% ادا کیا جاتا ہے. یہ زکوٰۃ کی گویا سسٹر ہے ریکاز. یہ 10% دیا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی زمین سے خزانہ بھی مل گیا تو اس پر بھی کیا دینا پڑے گا، 10% آپ نے زکوٰۃ میں یعنی ریکاز کی کنڈیشن میں اس کو ادا کرنا ہوگا. منرل ایسڈس ہیں، فروٹس، ایگریکلچر، ان پہ بھی زکوٰۃ کی سسٹر یعنی کہ بہن ریکاز جو ہے وہ عمل کرتی ہے. تو ریکاز جو ہے وہ 10% دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسی کی نصاب ویلیو کی کیلکولیشن ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیے گا، گرام وائز ہے. یہ 2.5% آ گیا. ہر آزاد مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بالغ ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو نابالغ ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. اور جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ دیں گے. اگر ان کے بڑوں کی ملکیت میں ہیں ان کی چیزیں تو پھر وہ زکوٰۃ دے دیں گے ان کی طرف سے بھی. Other charities beyond the obligatory charity. Beyond and over this obligatory charity zakat, everyone who can afford voluntary charity is encouraged to give it, fulfilling these duties with strong faith in Allah and in excellence are very important part of achieving taqwa. تو متقی بننے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. احکام الزکات، زکات رولز. Muslim scholars have summarized zakat rules as follow. زکوٰۃ از obligatory from اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے. زکوٰۃ از a financial worship. زکوٰۃ is a belief. زکوٰۃ is compulsory to Muslim. زکوٰۃ is due to an assigned receivers. تو صحیح جگہ پہ دینا یہ بھی ضروری ہے. اور سب سے بہترین جگہ کیا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان پروفیشنل فقیروں اور مسکینوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ان کو اگر آپ نے دے دیا تو یہ غلط ہے، پھر وہ گناہ ہے. گناہ، اس گناہ کو مٹانے کے لیے پھر 70 نیکیاں کریں، وہ گناہ پھر جا کے مٹے گا. تو اس سے بچنا چاہیے. صحیح جگہ کیا ہے، آپ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں، اپنے خاندان میں ہو، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، ادھر ادھر. اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ کس کس کو دی جا سکتی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. سب سے بہترین مصرف تو یہی ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے دے دیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا. ہر اس چیز کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور سال بھر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، لحاف ہیں، بستر ہیں. اسی طرح شادی کا جوڑا ہے، مہنگا ہوتا ہے، تو اس کی جو آج کی کرنٹ ویلیو ہے اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی اگر آپ سال بھر اس کو نہیں پہنتے، نہیں استعمال کرتے. گاڑی ہے، گھر ہے، رہنے کے قابل ہے، گھر بند پڑا ہوا، بند رکھا ہوا آپ نے، اس کی بھی پوری زکوٰۃ بنے گی اگر سال بھر بند رہتا ہے. اگر رینٹ آؤٹ کر دیں تو پھر گھر کی زکوٰۃ نہیں ہے، پھر رینٹ کے جو پیسہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ایسے ہی آپ کے پاس گھڑی ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ نے پیک رکھ کے ڈبے میں رکھی ہوئی ہے، بالکل استعمال ہی نہیں کر رہے، تو ان کی بھی زکوٰۃ میں ایڈیشن ان کو کیا جائے گا. تو اب زکوٰۃ جو ہے سب سے بہترین مصرف پھر یہ ہے، اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا ضرورت مند تو آپ مدرسے میں جا کے زکوٰۃ ادا کر دیں، مسجد میں دے دیں، وہ صحیح جگہ پہ اس کو لگا دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سمجھنے والی ہے نا، زکوٰۃ کے اندر ہی
ابھی میرے ذہن میں آیا تھا پھر ذہن سے نکل گیا کہ زکوٰۃ میں ایک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کس کو دینا ہے اور مستحق اس کا کون ہوتا ہے، اور سال پورا ہونے پہ دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ آئی تھی میرے ذہن میں، ابھی ذرا نکل گئی، مجھے یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زکوٰۃ سے ہی متعلق ہے۔ اور زکوٰۃ میں یہ جتنی انسان کے پاس چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، استعمال نہیں کر رہا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ اور سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہاں یہ بات تھی کہ زکوٰۃ کن کو، یعنی کہ اپنے خاندان میں جب دے رہا ہے تو کیا اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے، والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہن بھائی وغیرہ ہیں ان کو دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں آپ کے ہوتے ہیں اصول اور فروع۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اصل کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، اس طرح۔ اور آپ کے فروع یعنی کہ فرع کیا ہوتی ہے؟ جو آپ سے شاخیں چلتی ہیں، یعنی کہ آپ کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، تو ان کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، ان کے والدین کو نہیں دے سکتے، ان کے والدین کو نہیں دے سکتے، آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے، ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ سید، ہاشمی، صدیقی، اس طرح جو ہوتے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی، ان کو دینے سے دوبارہ دینی پڑے گی آپ کو صحیح جگہ۔ تو یہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بہن بھائی، چاچا، ماموں، تایا، پھپھا، خالو، اس طرح جو ہے نا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یہ آپ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، کیونکہ یہ آپ کے اصول و فروع نہیں ہوتے۔ میاں بیوی، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی دے سکتے ہیں، باقی میں نے آپ کو بتا دیا، اس طرح سارے دے سکتے ہیں آگے پیچھے اپنے رشتہ داروں میں بھی۔ Zakatable wealth is gained from good and halal sources, but tax to the government may come from both halal and non-halal sources. تو زکوٰۃ میں یہی بات ہے کہ حرام مال کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ رکھی نہیں ہے، وہ خود حرام مال ہے، حرام مال کی کوئی زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی خود گندا مال ہے، وبال ہے اس کے اندر۔ تو حرام مال کی اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے، اور حرام کام کرنے والا عمل ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، اور اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ تو ٹیکس میں دیکھیں کچھ نہیں دیکھا جاتا، نہ حلال نہ حرام، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ جرمانہ ہے، اور یہ عام طور پہ غیر مسلمز پر ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں، ان سے ٹیکس لینا ہی خود ایک گناہ ہے۔ تو بہرحال اس کی پکڑ اور جواب دہی ہوگی، جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے، اللہ کے یہاں خود ذمہ دار ہے اس کا جواب دینے کے۔ تو زکوٰۃ اسی لیے ایک پاکیزہ جو ہے نا حلال سورس ہے، حلال ذریعہ ہے اپنے مال کو، مزید حلال مال کو، جائز مال کو اور پاک کرنے کا۔ In the Quran, zakat are for the poor and the needy, and those employed to administer the funds, for those whose hearts have been recently reconciled to truth, for those in bondage and in debt, in the cause of Allah, and the wayfarer ordained by Allah, and Allah is full of knowledge and wisdom۔ اب ایک شخص ہے وہ مقروض ہے لیکن اس کے پاس پیسہ بھی ہے، یعنی مقروض مطلب کہ اس نے کسی سے قرضہ لیا ہے، تو ظاہر ہے قرضہ لیا ہے تو اب اس کے پاس پیسہ بھی ہے۔ اب وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے قرضہ کتنا لیا ہے اور اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل کسی شخص نے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے، تو اب آپ نے خود دیکھ لیا منیمم کیش ریشو آف زکوٰۃ خود جو ہے 2,88,500 سم تھنگ بن رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پر تو اس اماؤنٹ کی وجہ سے ہی فرض نہیں ہو رہی کہ اس کا پیسہ منیمم کیش ریشو آف زکوٰۃ تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر فار ایگزامپل کسی نے 3,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے، تو اب دیکھیں کیش ریشو منیمم اماؤنٹ آف زکوٰۃ تو پہنچ رہا ہے، کیونکہ 2,88,500 سم تھنگ سے اوپر اس نے قرضہ لیا 3,00,000 کا۔ لیکن یہ 3,00,000 اس کے اپنے ذاتی نہیں ہے، یہ اس نے قرض لیے ہوئے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو 3,00,000 کا مقروض بھی ہوا ہے نا،
3 लाख इसने कर्जा वापस भी देना है ना, तो 3 लाख जिसने दिए हैं ना, वो अपना देखेगा, वो अगर साहिब निसाब है या जो भी है तो वो खुद जकात देगा। हाँ, अगर इन दोनों ने आपस में तय करा है कि यार तुम जकात दोगे, तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा इन पैसों की जकात, उसने एग्री कर लिया तो वो अलग कंडीशन है। तो उस कंडीशन में भी देखा जाए शरई एतबार से इस पे जकात नहीं बनती है, लेकिन फिर भी ये दे दे तो वो अच्छी बात है। तो बात ये है कि देखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे इसने 5 लाख रुपया कर्जा लिया है, तो अब 5 लाख में से देखा जाए 2,88,500 समथिंग पे ये क्या बन गया, साहिब निसाब। लेकिन इसको अब ये देखना देखना पड़ेगा कि भाई जितना इसने कर्जा लिया है ना, वो और जो पैसा इसके पास है, वो दोनों एक दूसरे से कितना फर्क करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे इसने कर्जा देना है 5 लाख का और इसके पास अपने भी कुछ पैसे हैं, तो वो पैसे 5 लाख से कम है। तो अब क्या होगा कि 5 लाख को इसके पैसों से पहले माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर पीछे जो है ना इतने पैसे बचते हैं, जो 2,88,000 जो मिनिमम कैश रेशो ऑफ जकात है ना उस तक पहुंच रहे हैं, तो इसको जकात उन पैसों की सबकी देनी पड़ेगी। और अगर नहीं पहुंच रहे तो फिर इस पे जकात फर्ज नहीं होगी। पता नहीं ये सूरत आपको कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, किस स्टूडेंट को समझ में आई, किसको नहीं आई। जी हाँ, अपने गरीब बहन भाइयों को दे सकते हैं जकात। बीना ने पूछा था ना ये मसला, अभी मैंने देखा है मैसेज पे। हाँ, यानी कि इसको आपने ना कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि आप कितने पैसों के मकरूज हैं और उसके बाद आपके पास अपने पैसे कितने हैं, उन दोनों को माइनस करके फिर पीछे देखा जाता है कितने पैसे बचे। अगर वो मिनिमम कैश रेशो जकात को पहुंच रहे होते हैं तो जकात देनी पड़ती है, वरना नहीं। हेल्प पीपल प्राइवेटली, छुप कर दें, एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाना, तस्वीरें खींचना, ये सब बेकार तरीके हैं और ये जो है ना गलत अमल है। ये गरीब आदमी की भी गैरत होती है, उससे खेलना नहीं। जी हम औरों को दिखा रहे हैं ताकि और भी इससे काम करें। रमजान में ऐसे हो रहा होता है, बहुत ज्यादा अफ्तार करा रहे हो, वीडियो बना रहे, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। लोगों का भी जो है ना एहसास होते हैं, तो ये अमल करना गलत है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसे मदद करो तुम्हारे खुद उल्टे हाथ को पता ना चले। हेल्प जस्ट टू प्लेस अल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। नेवर एक्सपेक्ट एनी रिटर्न। जकात देकर अब अपनी मासी को घर में जकात दे रहे हैं, वो तो अदब ही नहीं होती है। क्योंकि ऐसे को जकात देना है जिससे आप रिटर्न चाहते हैं, उसको तो वैसी जकात नहीं दे सकते। वो आपके यहाँ काम करता है तो जी और अच्छे से काम करेगा, हम उसकी मदद करेंगे, तो ये तो वैसे ही गुनाह हराम काम है, ये तो करना वैसे ही सही नहीं है, इससे तो वैसे ही बचना चाहिए। और मासियों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको तो वैसे ही नहीं जकात देनी चाहिए, वो अदब ही नहीं होती है। आप जकात दें मदरसे में जाके, बस वहीं पे अदा होगी। उसके अलावा अक्सर जगहों पे आप गलत दे देते हैं जकात, तो और उनसे रिटर्न की तो बिल्कुल उम्मीद ना रखें। नेवर फील प्राउड ऑफ योर एबिलिटी। हेल्प पीपल विद रेस्पेक्ट, ऑनर एवरीवन। पुअरर पीपल हैव गॉट शेयर इन योर मनी, उनका भी हिस्सा आपके माल में है, क्योंकि माल आपका नहीं है। तो अपनी खुशियों को औरों के साथ भी बांटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलें जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़कात का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर अटेंडेंस ले लेते हैं। लेकिन ये है कि बार बार इधर आना पड़ता है मैसेज पर। अच्छा स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है ना आपको मेरी? दोबारा ओपन कर रहा।
تو پچھلی والی اٹینڈنس سیو نہیں کری نا، وہ اب دوبارہ لگانی پڑے گی. سیو کر دیتے تو وہ سیکنڈ ہاف کی سب کی ایبسنٹ لگ جاتی. عبد المقیت، آئینہ علی، احمد جلیل. عبد المقیت ہے، ایمن جلیل ہے. ایک سیکنڈ لگا رہا ہوں. آئینہ علی نہیں، آئینہ علی، امیشہ، امارہ شیخ، انچل رانی. Sir, I'm here, Anna Ali. جی میسج پہ I'm بتاؤ. over here, Anna Ali. میسج کرو نا آئینہ علی، میں تو ایبسنٹ آپ کو سمجھ کے جا رہا ہوں آگے. امیشہ، امارہ شیخ، انچل رانی، انیکا، قاضی اقصا. امارہ، آئینہ، امارہ شیخ. امارہ شیخ ہے بار بار. انچل رانی، انیکا، قاضی اقصا کوئی نہیں ہے. اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عواد احمد شیخ، عائشہ علی، بنا. عائشہ علی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. بنا کوئی بھی نہیں ہے، سب عائشہ علی اور بنا ہیں بس یہاں پہ. عائشہ علی لگا رہا ہوں اور بنا. اس سے اوپر والا کوئی نہیں ہے. عواد احمد شیخ، اریبہ صفتین، اریبہ نصیر، اقصا، انیکا قاضی، انچل رانی کوئی نہیں ہے ان میں. بشرا پروین، اشاب خالد. بشرا پروین، اشاب خالد نہیں ہے. دیکھ لیں، میں بار بار نیم کال کر رہا ہوں لیکن آپ کا میسج نہیں آ رہا کچھ بھی. فرح صدیقی، فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیا اور ہبہ کنول. بشرا پروین ہے، ہبہ کنول کوئی نہیں ہے ان میں سے. باقی بشرا پروین ہے، فرح صدیقی ہے. بشرا پروین کی لگا دی اور فرح صدیقی لگا دی. اشاب خالد نہیں ہے، فاطمہ عبد القادر نہیں ہے، فائحہ ضیا، ہبہ کنول، اقرا کوئی نہیں ہے ان میں سے. اقرا بھی نہیں ہے. اریبہ صفتین کو اب یاد آ گیا ہے. کشور، کرن کماری، خالد شمس. خلاد شمس نے ابھی بولی ہے، پہلے بول دی تھی. کرن کماری، کشور، لامیا وسیم، مریم مظہر. خلاد شمس میں لگا چکا ہوں. کشور، کرن اور مریم مظہر ہیں. کرن، کشور اور مریم مظہر یہ لگا دی سب کی. لامیا وسیم نہیں ہے. میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم. میمونہ ایمان راؤ ہیں. کشور، میمونہ اور محمد سفیان تو لگ چکا ہے نا. کشور، میمونہ اور کشور لگ چکا ہے. میمونہ اور محمد کیا تھا یہ، محمد سفیان خان. ابھی نام تمہارا آئے نہیں، پہلے سے ہی بول رہے ہو. محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ. ان میں سے کون کون ہے؟ محمد صبور ندیم ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. محمد صبور ندیم لگا دی. وجاہت آفتاب نہیں ہے. منیرہ، ناز گل، رامش، رزاق، رجا علی خان. اور کوئی نہیں ہے ان میں سے. رجا علی خان ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. رجا علی خان کے علاوہ رجا علی خان لگا دی. رفیدہ خان، سمیر سمی، ثنا سلیم، سارہ بانو، شنیف، شیلا. رفیدہ ہے، شنیف ہے بس. رفیدہ اور شنیف ہے، لگا دی دونوں کی. شیلا انجم، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسط. اچھا، سیدہ حنیزہ ہے. عواد احمد کو اب یاد آ رہا ہے.
अवाद अहमद साहब के लिए अब ऊपर जाएं, बिल्कुल हम ढूंढने, इनको अब याद आया है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सना, हाँ लगा रहा हूं मैं। सना, पूरा नाम क्या है? सना सलीम। आपका सना सलीम पूरा नाम है? प्रेजेंट सर तो बोले जा रही हो, जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बोल रही। हो गया, ठीक है। सैयदा सुहेरा बासी, सैयदा तकवा, उम्मे हानी मुनीर, उर्वतुज जहरा, उर्वतुज जहरा, उर्वतुज जहरा लगा दिया। उम्मे हानी मुनीर, सैयदा तकवा, सैयदा सुहेरा बासित नहीं है। वानिया मसूद, उर्वतुज जहरा लग गई है, वानिया मसूद लगा रहा हूँ। वकास अरशद, वसीम अकरम, जीनिया अली, वसीम अकरम लगा रहा हूँ। जीनिया अली, वसीम अकरम लगा दी। वकास अरशद और जीनिया अली नहीं है। चलें स्टूडेंट, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो असाइनमेंट आपको दिया है वो कर लीजिए, उसको मैं समझा देता हूँ इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी क्लास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा फर्स्ट क्लास से बना हुआ है, उसका मैं सर लिंक दे उसको देता हूँ, चले यहाँ पे। लिंक दे दें। हाँ यहाँ अभी मैं दे रहा हूँ लिंक, रुक जाए। सर ये पिछले असाइनमेंट की बात करें, अभी आप असाइनमेंट न्यू वाला देंगे? असाइनमेंट की कल लास्ट डेट है, ऑनलाइन आपने सबमिट कराना है, टीम पर ही उसका ऑप्शन ऑन हुआ है, वहीं पे ही सबमिट कराएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया यहाँ। सर वो जो लास्ट असाइनमेंट था 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो वाला? जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उसकी कल लास्ट डेट है, संडे। अच्छा ठीक है, ओके। उसको आपने वहीं पे ही सबमिट कराना है, टीम पर ही उसका ऑप्शन ओपन हुआ है, कल बंद हो जाएगा वो। अच्छा ओके, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, ये असाइनमेंट 2 अभी दूंगा जो ज़कात से रिलेटेड है। एसेट्स ऑफ ज़कात जो हमने काउंटेबल कैशेबल थिंग्स पढ़ी हैं उससे रिलेटेड है, वो अभी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। सर ये असाइनमेंट्स कितने नंबर के? असाइनमेंट कोई हार्ड एंड टफ नहीं है जी। असाइनमेंट्स कितने नंबर के? असाइनमेंट 2 नंबर का होता है, 2 से 3 नंबर का ही होता है। सर ये मार्क्स एग्जाम में इंक्लूडेड हैं? जी हाँ, सीपी में इंक्लूड होते हैं इनको। 35 मार्क्स जो है सीपी है ना, उसमें हम ऐड करेंगे। और एक काम मुझे अभी याद आ गया, अच्छा हो गया कि अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देंगे, ऑन करेंगे, आप तमाम स्टूडेंट्स अपने खुद ग्रुप्स बना ले फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए हर ग्रुप में कम से कम, चूंकि जो स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की ना, उस हिसाब से 3 स्टूडेंट्स उसमें मौजूद हों, 3 से ना ज्यादा हो ना कम हो। और लड़के लड़कियां अपना सेपरेट ग्रुप बनाएं। हम व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देते हैं, उसमें वहां पे हम अनाउंसमेंट भी कर देते हैं और आपको प्रेजेंटेशन की पूरी डिटेल्स भी बता देते हैं। इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट वीक से नहीं, उसके बाद वाले वीक से स्टार्ट कर लेंगे, 4th वीक से हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।